السلام علیکم دوستو، میں محمد اقبال خالد ایڈوکیٹ، میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے ٹیکسیشن پاکستان گائیڈ۔ میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنی پرسنل انکم ٹیکس ریٹرن کیسے فائل کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ سیلری پرسن جو ہے ان کی انکم ٹیکس ریٹرن کیسے فائل ہوتی ہے اور کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے سیم ہمیں IRS FBR پہ آنا پڑے گا۔ آنے کے بعد ہم لاگ ان ہوں گے۔ لاگ ان کے لیے آپ کے پاس پہلے یوزر آئی ڈی پاسورڈ ہونا ضروری ہے، اور یہ یوزر آئی ڈی پاسورڈ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس پہ میں علیحدہ سے ایک پہلے ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ لاگ ان کریں گے۔ لاگ ان کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کا جو ہے نا یہ ڈیٹیل ایک نئی ٹیب کھل جائے گی۔ یہاں پہ ڈکلیریشن میں آئیں گے۔ ڈکلیریشن میں یہ آپ کی ریٹرنیں پڑی ہیں جو آپ نے سبمٹ کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے پاس ہے کہ سیلری ریٹرن فار انڈیویجولز، پھر نارمل ریٹرن ہے، یعنی سیلری پرسن وہ ہوتے ہیں جن کی سیلری انکم مور دین ٹوٹل انکم کا 75% یا اس سے زیادہ ہو، وہ سیلری پرسن کرائیں گے۔ اب وہ پرسن جن کی 75% سے سیلری انکم کم ہے تو وہ نارمل انکم ٹیکس ریٹرن میں آئیں گے، اور ان پہ وہ پھر بزنس انڈیویجول یا دوسری انکم جو ہوگی پھر اس کا سٹیٹس ان کا وہ ہو جائے گا، پھر وہ سیلری پرسن نہیں رہیں گے۔ اس طرح نیچے آگے دوسری ریٹرن ہے ٹیکسیشن فائنل ٹیکسیشن کی سٹیٹمنٹ ہے۔ وہ لوگ جن کی انکم فائنل ٹیکس میں آتی ہے، مطلب پروفٹ آن نیٹ ہو گیا، پروفٹ آن بینک ڈپازٹس ہو گیا، ڈیویڈنڈ وغیرہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ کوئی اور انکم نہیں ہے، تو وہ یہ والی اسٹیٹمنٹ فائل کرتے ہیں۔ اس طرح نان ریزیڈنٹ پرسن جو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، اور وہ یہ والی ریٹرن فائل کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں سیلری ریٹرن کے لیے۔ تو اس میں آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا اپنا نام دینا پڑے گا، اپنا یوزر آئی ڈی پاسورڈ وہ پہلے دے چکے ہیں۔ نام میں آپ کو سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کا کیا نام ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے ٹیکس ایئر سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کس ایئر کی ریٹرن فائل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ 2021 کی ریٹرن فائل کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ آ کے وہ فائل کریں گے، لیکن چونکہ یہاں سے ہونے کے بعد آپ کی جو ریٹرن ہوگی وہ یہاں پہ ڈرافٹ میں آ جائے گی۔ یہ پہلے سے ہی میں ڈرافٹ میں ادھر سے امپورٹ کر کے رکھی ہے، تو یہاں پہ ڈکلیریشن میں جائیں گے۔ ڈکلیریشن میں یہ وہ 2021 کی ریٹرن ہے جو میں فائل کرنا چاہتا ہوں، تو یہ ایڈٹ میں جائیں گے۔ اس کے بعد اب ایڈٹ میں آنے کے بعد یہاں پہ ہے کہ اگر آپ نے پچھلے سال کا ڈیٹا امپورٹ کرنا ہے، کہ آپ یہ آسانی چاہتے ہیں کہ پچھلے سال جو آپ کی ریٹرن فائل ہوئی تھی وہ ڈیٹا آ جائے اور فگر آپ ریپلیس کرتے جائیں، تو وہ آپ کیا کریں گے، امپورٹ فرام پریویس ریٹرن، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یا ڈیٹا آپ آ جائے گا، اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کا ڈیٹا آ جائے گا، کیونکہ یہ فریش ریٹرن ہے اس لیے ڈیٹا امپورٹ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اب ہمارے پاس یہ مختلف ٹیبز آئیں گی۔ ہم اپنی مرضی کی جو ہماری انکم ہے یا ہماری سورس آف انکم ہے اس کے مطابق اس کو فل کرتے جائیں گے۔ یہ سیلری انکم ہے۔ سیلری انکم والے لوگ جن کی انکم صرف سیلری پرسن ہے، سیلری انکم ہے، وہ یہاں پہ اپنی سیلری انکم شو کرائیں گے۔ اس کے بعد دینے کے بعد آپ کیلکولیٹ کریں گے، تو یہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کی فگر یہاں پہ اپلوڈ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے کوئی اور سیلری کے علاوہ کوئی آپ کو اپنی کمپنی سے جو بینیفٹس ملے ہیں تو ان کو آپ یہاں میں سیلری میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یا علیحدہ سے ان پر اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اس کے نیچے پھر کیپٹل ایسٹس آتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں بزنس انڈیویجول اور خاص طور پہ کمپنیز کی ریٹرن وغیرہ کے لیے یہ ہیں، یا آپ نے گین لاس کو یہ لیا ہے کسی سیل پہ تو وہ آ جائے گا۔ یہاں پہ ادر سورس انکم ہے، اگر آپ کی اس کے علاوہ سیلری کے علاوہ کوئی اور سورس انکم ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو وہ آپ نہیں آئے گی۔ فارن سورس انکم یا ایگریکلچر انکم، اگر آپ کی ایگریکلچر انکم ہے تو آپ وہ والی انکم یہاں پہ اپلوڈ کریں گے، اور یہ ایگریکلچر انکم تب ایگزمپٹ ہوتی ہے کہ جب ان پہ پروونشل ٹیکس پے کیا جائے۔ تو
اگر آپ اس کو یہ جو ہے چونکہ یہ ایگزامپٹ انکم ہے تو یہاں پہ درمیان والے خانے میں بھی آپ کو اس کو لکھنا پڑے گا اور پھر کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ نیچے آ جاتے ہیں ٹیکس چارجیبل کے. اس پہ ٹیکس ریڈکشنز کیا آپ کے پاس اویلیبل ہیں. کوئی آپ کا ٹیکس اس پہ سے یہ عموماً جو سیلری پرسن ہوتے ہیں ان کا میڈیکل الاؤنس 10% ایگزمپٹ ہوتا ہے تو وہ اپنا میڈیکل الاؤنس وغیرہ یہ وہ لے سکتی ہیں. لیکن یہاں پہ فل ٹائم ٹیچرز کو ایک اویلیبل تھی ریڈکشن 40% 30% کی, اب وہ 25% پہ چلی گئی ہے. تو وہ ٹیکس ریڈکشن وہ فل ٹائم ٹیچر ریسرچر وہ یہاں پہ لے سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ایڈجسٹیبل ٹیکس. مین چیز آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن سیلری کی انکم ڈالنے کے بعد یہ ہوتی ہے اب سیلری پہ آپ کا جو ٹیکس کٹا ہوا ہے امپلائی کے طور پہ وہ آپ یہاں پہ ڈالیں گے. تو وہ آپ نے یہاں سے کاپی کریں گے یا وہاں پہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا ٹیکس کٹا ہے, موٹر وہیکل کا ٹیکس کٹا ہوا ہے تو وہ یہاں پہ آ جائے گا. اور اس طرح موٹر وہیکل پہ ٹوکن ٹیکس ہے تو آپ اس کو کھولیں گے تو اس کو کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اس کو یہ آپ کے پاس ٹیب کھل جاتی ہے. یہاں پہ گاڑی کا نمبر دیں گے, وہ ٹویوٹا ہے کرولا ہے جو بھی ہے اس کا نام دیں گے تو آپ اس کو یہاں پہ اس کے بعد آپ کی زیرو آ جائے گی یہاں پہ تو اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اس کا جو ہے وہ ٹیکس کریڈٹ یہاں پہ لے سکتے ہیں, ٹیکس ایڈجسٹمنٹ لے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے سیل فون پہ ٹیکس, ٹیلی فون پہ ٹیکس, الیکٹریسٹی پہ ٹیکس. تو یہ والے سارے ٹیکسز اگر آپ کے کہیں پہ کٹے ہوئے ہیں تو آپ کلیم کر سکتے ہیں. ان کو کلیم کرنے کے لیے میں سیل فون پہ جاتا ہوں تو تمام میں سب کے ساتھ آپ کے سامنے یہ ایک ٹیب کھلے گی. تو یہاں پہ آپ نے اس میں وہ جو آپ کا ٹیکس کٹا ہے موبائل نمبر ہے آپ وہ دیں گے اور یہاں پہ آپ لکھیں گے اگر یہ موبائلنگ کا ہے وارد ہے تو آپ اس کا جو ہے نا وہ نام لکھ دیں گے. اس کو اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے یہ تمام جتنے بھی آپ ٹیکسز یہاں پہ ایڈجسٹیبل ہیں وہ لیں گے. تو اس طرح اگر آپ ان کی مطلوبہ جو ہے اگر سیل فون ہے تو سیل نمبر لکھ دیں گے, نیچے اسپیشل لکھ دیں گے. اسی طرح سے کوئی اور ہیڈ ہے تو اس کے سامنے اوپر ہیڈ لکھ دیں گے. گاڑی کا ہے تو گاڑی کے اوپر لکھ دیں گے, نیچے ٹوکن ٹیکس لکھ دیں گے. تو اس کے سامنے پھر یہ زیرو کھل جائے گی تو یہاں پہ آپ کا جتنا ٹیکس کٹا ہوا ہے وہ یہاں پہ آپ ڈالیں گے. یہ چیزیں پہلے سے بنا لینا, ریٹرن کے مطابق ڈیٹا اختیار کر لینا وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. یہاں پہ لکھنے کے بعد ہر ایک سٹیپ پہ آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے اس کو کیلکولیٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کی چیزیں آپ کا ڈیٹا سیو ہوتا رہے. اور یہاں پہ سیو کا بٹن ہے آپ اس کو بھی دبا دیں گے تاکہ آپ کی انفارمیشن جو آپ اپلوڈ کر چکے ہیں وہ سیو ہوتی رہیں. اسی طرح سے یہاں پہ یہ جتنی بھی ہیں ٹیکس سیل آن ٹرانسفر آف اموویبل پراپرٹی یعنی 236C کا جو سیل پہ ٹیکس ہوتا ہے 1% وہ کٹا ہوا ہے تو وہ آپ یہاں پہ وہ نیچے جائے گا, وہ نیچے ہے ہاں یہاں پہ ود ان 1 ایئر پراپرٹی اگر 1 سال میں بیچی ہے تو اس کا جو ٹیکس کلیم ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا. اس طرح اگر 2 سال کی ہے 3 سال کا ہے تو یہاں پہ آپ دیتے جائیں گے. بچوں کی اسکول فیس پہ اگر ٹیکس کٹا ہوا ہے تو وہ آپ یہاں پہ لکھ لیں گے. لیکن یہ ہے کہ اب جو فائلر لوگ ہیں ان پہ اسکول کے بچوں کی اسکول فیس پہ ٹیکس ایگزمپٹ ہے نہیں کرتا. ہاں وہ لوگ جو نان فائلر ہیں ان کے بچوں کی اسکول فیس پہ ٹیکس کرتا ہے. ہاں وہ لیکن اسکول فیس بھی 2 لاکھ سے زیادہ ہونی چاہیے پر انم. اس کے بعد پرچیز آف اموویبل پراپرٹی 236K کا سیکشن ہے. 236K جو ہمارا ٹیکس کٹا ہوتا ہے پراپرٹی پہ جو آلریڈی ہم پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ پراپرٹی کے ریٹس اب بڑھ گئے ہیں تو وہ FBR یہ کیلکولیٹ کرتا ہے. ٹرانسفرنگ اتھارٹیز جو ہوتی ہیں LD ہو گیا یا جو بھی پروونشل اتھارٹیز ہوتی ہیں یہ اسی وقت ٹرانسفر کے وقت یا سیل پرچیز کے وقت یہ ٹیکسز آپ سے کلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو چلانا شروع کرتے ہیں. 236K اور 236C کا ٹیکس آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کہیں اور کوئی ہیڈ یہاں پہ آ رہے ہیں اور ان کے کیس آپ کا ٹیکس کٹا ہوا ہے تو وہ آپ یہاں پہ لے لیں گے. یہ فائنل ٹیکس ہے جو فائنل کی ٹیکسیشن مطلب جو آپ کا اگر ٹیکس ڈیویڈنڈ پہ کٹا ہوا ہے تو وہ یہاں پہ آ جائے گا. اس طرح کیپٹل گین کا ٹیکس ہے یا کوئی اور ٹیکس آپ کی سروسز پہ وغیرہ وغیرہ پہ ہے
تو وہ آپ ادھر کلیم کر سکتے ہیں. کوئی گین اور پراپرٹی ہے, گین کسی بھی چیز کا 75% ٹیکس ہے یا اس پہ جتنی پرسنٹیج ٹیکس کی ہوگی وہ یہاں پہ آ جائے گی, اس کے اگینسٹ یہاں پہ انکم بھی آئے گی. ایڈجسٹیبل میں ہم نے صرف ٹیکسز لکھنے ہوتے ہیں, کوئی ریسیٹس یا انکم کا یہ پورشن ہوتا ہے, اس کے نیچے کوئی انکم نہیں لکھنی. لیکن فائنل ٹیکس میں آ کے آپ کو یہاں پہ پہلے انکم دینے کی پڑے گی, پھر جو ٹیکس کٹا ہے وہ کیلکولیٹ ادھر دینا پڑے گا, پھر ٹیکس کیلکولیٹ کریں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا کتنے % ٹیکس کٹنا ٹھیک تھا یا نہیں کٹا. اس کے بعد آپ کمپٹیشن میں آ جائیں گے. کمپٹیشن میں آ کے آپ کو بتایا جائے گا آپ کی ٹوٹل انکم کتنی تھی, وہ ہر ایک کی تفصیل آ جائے گی. آپ نے ایگریکلچر انکم دی, سیلری آپ کی سیلری انکم یہ ہے, اس کے علاوہ ایگریکلچر انکم دی, اس کو آپ نے ایگزمپٹ کر دیا, اس لیے وہ ٹیکس چارجیبل میں نہیں آئے گی. ٹوٹل آپ کی چارجیبل سیلری یہ بن جاتی ہے, اس پہ ٹیکس جو اس نے کیلکولیٹ کیا وہ یہ بن جاتا ہے. اور اب آپ نے وہ والے ٹیکسز جو آپ کے ڈیڈکٹ ہوئے تھے وہ آپ نے کلیم کیے ہیں, یعنی سیلری پہ جو ٹیکس کٹا اور اس کے علاوہ جو ہے موبائل پہ جو ٹیکس کٹا یہ آپ نے کلیم کیے, تو آپ کی لائبلٹی جو بنتی تھی وہ 9,000 وہ تھی لائبلٹی 8,270 روپے. لیکن آپ کا ٹیکس جو ہے وہ 9,987 روپے زیادہ کٹا ہوا ہے, 1717 فگر سے زیادہ کٹا ہوا ہے, تو یہ آپ کا ریفنڈ بن جائے گا, ایڈجسٹیبل ہو جائے گا. اگلے سالوں میں آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکیں گے. پھر آگے نیچے ویلتھ اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. ویلتھ اسٹیٹمنٹ ایک بڑا ہی پیچیدہ سا مسئلہ ہے, تو اس کے لیے میں علیحدہ سے ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا, تو اس میں ساری تفصیل آپ کو بتا دیا جائے گا. تو اگر دوستو یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا اور بیل کے بٹن کو پش کیجیے گا تاکہ آپ کی دوسری ویڈیو آپ کو ملتی رہے. تھینک یو.